17 علوم پر مہارت آئے تو ہر بندہ کہتا ہے میں کر سکتا ہوں. اب شیاطین ہی، شیاطین کا لفظ، اب شیاطین کا لفظ ہم تو یہ کہتے ہیں شیطان، لیکن فصاحت و بلاغت والوں نے بتلا دیا. اور تفسیر مظہری کے اندر علامہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، ثناء پانی پتی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو شیطان کا لفظ ہے، شیطان کا لفظ یہ ہر اس آدمی پر بولا جاتا ہے جو انسانوں کو خالق سے موڑے اور دنیا کی طرف الجھائے. خالق سے وہ توڑنے والا ہو اسے شیطان کے. اور فرمایا مدینے میں جو شیطان تھے وہ بڑے بڑے 5 تھے. مدینہ میں جو تھا وہ کعب بن اشرف تھا. 5 قبیلے تھے مدینہ میں، کعب بن اشرف، اور بنو اسلم میں ابو بردہ، اور قبیلہ جھینیہ میں عبد الدار، اور اسی طرح بنو اسد میں عوف بن عامر، اور شام کے اندر عبداللہ بن سودا. یہ 5 بڑے بڑے شیطان جو اسلام کے خلاف سازش نہیں کرتے تھے. کعب بن اشرف کو تو اصل میں اپنی وہ سرداری کا تھا نا کہ میری سرداری چلی گئی. اب دیکھیں فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب علاقہ ہوتے شیطانوں کی طرف فرماتے قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہاں پر ایک اعتراض وارد ہے. اعتراض یہ ہے جب وہ چلے جاتے کفار کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس، ان سے پوچھتے یار تم یہ بتاؤ کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے، تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اس کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر تم کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے پاس آتے ہو، ہمارے ساتھ ان کے پاس جاتے ہو، ان کے ساتھ ہو جاتے ہو، لیکن یہ جو تم کہتے ہو آمنا، ہم ایمان والے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ آگے بھی کہنے لگے انما نحن مستہزئون. یہ قرآن نے ان کی طرف سے جواب نقل کیا کہ وہ اس لیے جب سوال کیا تو جواب دیا ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں. استہزأت ایک ہے ہزا یا استہزأ، دونوں کا مادہ الگ الگ ہے، معنی دونوں کا ایک ہے. یعنی ہم ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں. اب ٹھٹھا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یعنی اس کو یہ کرنا مذاق اڑانا کسی کا. ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اب وہ مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ ایمان والوں کا. مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ ایمان والوں کا، یا اللہ رب العزت کا؟ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے نا. تو قرآن نے عجیب نقطہ بیان کیا. قرآن نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، وہ ایمان والوں کا ٹھٹھا اڑاتی ہیں. فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا. بات تو چھوٹی سی کی ہے لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ بتا دیا کہ جو میرے دوست کا دشمن ہے وہ کس کا دشمن ہے؟ میرا دشمن. اب جو اولیاء اللہ کو برا بلا کہتے ہیں وہ دراصل کسے برا بلا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو برا بلا کہتے ہیں. اور من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، آذنت بالحرب، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. اور جس نے خالق کے کائنات کے ساتھ، مالک الملک کے ساتھ اعلان جنگ کر لیا تو اسے بچانے والا کون ہے؟ آج کل تو اتنے بڑے بڑے پفلٹ لکھتے ہیں، اس میں اولیاء اللہ کی توہین، جس میں بزرگان دین کی توہین اور ان کی توہین جنہوں نے 1400 سال سے قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا ایک ساتھی کو، وہی ساتھی ایک پفلٹ میرے پاس لے کر آئے، کہنے لگے کہ حضرت اس کا جواب دے دیں. میں نے کہا بھائی جواب ایسے نہیں ہوگا، پہلے ایک تقریر میں سے لکھ کر دیتا ہوں. یہ بتائیں کہ جب فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کرنے کے لیے 1400 سال کے علماء ہمارے لیے معیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ 1400 سال کے علماء معیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر 1400 سال کے علماء معیار ہیں پھر تو بات ٹھیک ہے. اگر معیار نہیں تو پھر آپ کوئی پیمانہ بتلائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ بات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اور وہ بات قرآن و حدیث کے مخالف ہے. میں پچھلے دنوں ایک سیڈی سن رہا تھا، یہاں جیلم کا کتنا ہے، وہ کہنے لگا شرح الصدور کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے. کہنے لگا یہ تو ساری جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ ساری جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ الفاظ اگر یہ الفاظ ہو تو میں مجھے یہ ساری جھوٹ کا پلندہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر واقعتاً علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے
حدیث کی مخالفت کی. حالانکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اوپر حدیثیں لکھی ہیں. اگر حدیث کی مخالفت کی ہے تو آپ کے پاس کون سا پیمانہ کہ آپ کی بات تو وہی کے عین مطابق ہے اور ان کی بات وہی کے مخالف ہے. آپ کی بات وہی کے عین، جس کا نہ باپ، جس کی نہ ماں، اور جسے اپنے حسب نسب کا پتہ کوئی نہیں، علم کہاں سے حاصل کیا، میرا مادری علمی کون سا ہے، میری ماں کون سی جہاں سے میں نے جا کے جس کی گود میں بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے، اور نہ اس کے باپ کا پتہ کہ کس نے اس کو پڑھایا ہے، وہ آ کر 1400 سال کی علماء پر لعنتان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو غلط ہے اور اکیلا میں ٹھیک. تو فرمایا اس کی مثال عین انہی کی طرح ہے کہ جب وہ بھی الگ ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے اسلام، میں کہتا ہوں یہ دین کے دشمن اور اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے اختلافات کو ہوا دی اور 1400 سال کے مسلمہ جو مسائل تھے ان کو امت کے اندر پھیلا کر، ان کے خلاف پھیلا کر یہ انتشار کی فضا پیدا کی. تو فرمایا فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل کے اندر بات لکھی ہے کہ اللہ کا مذاق کیسا ہوگا، اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کریں گے کیسا ہوگا. فرمایا اللہ رب العزت دروازہ کھولیں گے جنت کا، اب منافق اس کے پاس جائے گا، دروازہ بند کر دے. دنیا میں تم ٹھٹھا کیا کرتے، ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، آج تم پر ہنسا جائے گا. من ضحک ضحک من فعل فعل، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے، جو کرتا ہے اس طرح اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. جیسا کرو گے ویسا کرو گے. یہ تو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل کے اندر نقل کیا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے ساتھ چھٹا اس طرح کیا جائے گا کہ پل صراط کے اوپر اللہ رب العزت ایک نور بھر دیں گے. اب اس نور کی روشنی میں ایمان والے چلیں گے تو منافق بھی ان کے ساتھ ہوں گے. جب منافق ان کے ساتھ ہوں گے اب ان کے پاس سے نور کے پاس سے پہنچیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دروازہ قائم کر دیا جائے گا. فرمایا اب وہ اندھیرے میں کھڑے حیران و پریشان ہوں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ يستهزئ بهم، اللہ ان کے ساتھ کیسے ٹھٹھا کرے، جیسے وہ دنیا میں ٹھٹھا کرتے ہیں نا، اللہ ایسے مذاق کرے گا. کبھی جنت کے دروازے کھول کر جنت بند، اور کبھی پل صراط کے اوپر نور کر کے انہیں لا کر وہاں کھڑا کر دیا. اب حیران و پریشان یعمہون، اس کا معنی حیران و پریشان ہو جانا. ویسے تو معنی بندہ اندھا ہو جانا، لیکن یہاں معنی کریں گے حیران و پریشان. جیسے انسان کی اوپر یکدم کوئی حالت آ جائے انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اس طرح حیران و پریشان ہو جائیں گے. ہم کہاں آ گئے؟ فرمایا اولئک الذین یمدہم فی طغیانہم، اللہ رب العزت انہیں ڈیل دے رہے ہیں. انسان کہتا ہے میرا حلقہ بڑھ رہا ہے، دیکھو اگر میں قرآن کی مخالف ہوں، حدیث کی مخالف، مجھے اللہ پکڑتا کیوں نہیں، اگر میری باتیں غلط ہیں مجھ پر پرچہ کیوں نہیں ہوتا. فرمایا یمدہم فی طغیانہم، اللہ رب العزت ان کی سرکشی میں ان کو ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. ان بطش ربک لشدید، اور جب کھینچتے ہیں تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. یہ مجھے ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اگر ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کے پاس ایک مرید آیا، اگر کہنے لگا حضرت فلاں ہندو ہے اس پر اللہ بڑا مہربان ہے، فلاں ہندو ہے اس پر اللہ بڑا مہربان ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا حضرت اس کی پان کی دکان ہے بڑی چلتی ہے، پان کی دکان ہے بڑی چلتی ہے. فرمایا یہ ہندو اللہ کا مخالف، ایمان لایا کوئی نہیں. اگر اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں چند نعمتیں اگر دے دی ہیں، ہو سکتا ہے آخرت میں جانے کتنا خسارہ ہو، ہندو اور اس سے اللہ رب العزت راضی ہوں، یہ نہیں. فرمایا یہ تو اسے دنیا میں ڈیل ہے. یمدہم فی طغیانہم، یمدہم فی طغیانہم، ان کو ان کی سرکشی میں ڈیل دے رہے. یعمہون، حیران و پریشان. آج انسان پر جو وبال آتی ہیں، قرآن کریم کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھ کی کمائی. جیسے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں اس طرح کے فیصلے اوپر حاضر ہوتے ہیں. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. اب ہمیں حق سمجھ آیا ہے، اب ہمیں حق سمجھ آیا ہے. پہلے بھی قرآن و حدیث کی مخالفت، اب بھی قرآن و حدیث کی مخالفت. نہ پہلے بات سمجھ آئی تھی نہ اب بات سمجھ آئی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت. تجارت تو کرتے نہیں تھے تو تجارت کہاں سے آ رہی؟ تجارت تو کرتے نہیں تھے، تجارت کہاں سے آ رہی؟ فما ربحت، نفع کہتے ہیں لین دین کرنا، سودا کرنا، تو تجارت کہاں سے آ رہی؟
تجارت والا معنی تبھی سمجھ آئے گا جب کسی کے سامنے انسان جا کر کلمبس یعنی اپنے گھٹنے ٹیکے گا، کسی سے کچھ سیکھے گا، تب پتہ چلے گا تجارت کا معنی کیا. تجارت کا معنی ہمارا بحق تجارت ہوں. دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ دیکھیں پیسے دے کر انسان چیز خریدتا ہے. اللہ رب العزت نے اس دماغ کو، عقل کو ثمن کے ساتھ تشبیہ دی. یہ عقل تمہاری پیسے ہیں. عقل خرچ کر کے جو تم ایمان خریدو گے یہ نفع والی چیز ہے، گمراہی خریدو گے یہ ضلالت والی چیز، یہ گمراہی. اگر ایمان خریدو گے تو نفع ملے گا، اوپر خریدو گے تو گمراہی. یعنی انہوں نے اپنی عقل کو دوڑایا. کیا کہتے تھے؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. آگے فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال مثل اس آدمی کی ہے کہ جس نے جلائی آگ. فلما اضاءت ما حوله، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا. ذهب الله بنورهم، اللہ رب العزت اس کے نور کو لے کے چلا گیا. اللہ رب العزت نے بڑی عجیب مثال دی ہے قرآن کریم میں، بڑی عجیب مثال دی. منافق کی مثال بڑی عجیب دی ہے. فرمایا فَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ظلمات کا لفظ استعمال کر کے فصاحت بلاغت کی انتہا کر. 4 چیزیں ظلمات کے اندر پائی جاتی ہیں. نمبر 1 ظلمات، اندھیرا، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے کے اندر. اندھیرا، ظلمات، نکرا، ظلمات جمع، لا یبصرون، دیکھ بھی نہیں سکتے. 4 چیزیں بیان کریں. ظلمات لفظ ایک استعمال کیا، ظلمات اندھیرا، اور لفظ وہ استعمال کیے نکرا بالکل اجنبی جس میں کوئی پہچان نہیں ہوتی. انسان کسی غیر علاقے میں چلا جائے تو غیر علاقے میں جب جاتا ہے، جب اسے کچھ جاننے والا مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے. اگر بالکل کوئی جاننے والا نہ ہو تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے. فرمایا ظلمات، اندھیرا ہوگا جس میں بالکل اجنبی کی طرح ہوگا. اور فرمایا جمع، ظلم اندھیرا، درد اندھیرا ہوگا. اور آگے اس کی مزید تاکید فرما دی لا یبصرون، دیکھ نہیں. 4 چیزیں بیان کی. اور اس میں اب منافق کی مثال بیان کی. دیکھیں فرمایا سم بکم عمي فهم لا يرجون، ان چند آیات کے اندر بہرے، گونگے، اندھے ہوں گے، لوٹ بھی نہیں سکیں گے. اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، رعد، گرج، برق، بجلی. بعض حضرات نے رات کا معنی یہ کیا ہے کہ ایک فرشتہ، رات کا معنی ایک فرشتہ جو بادلوں کو چلاتا ہے. یہ جو آسمان سے بارش برستی ہے نا، یہ پانی آسمان کے اوپر ہوتا ہے. وہاں سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر 5ویں، پھر 6ٹھے، پھر 7ویں. ایک جگہ آسمان اسرم جس کا نام ہے، وہاں بارش جب پہنچتی ہے، وہاں سے بارش پھر نیچے آتی ہے، بادل اسے جذب کر لیتے ہیں. جذب کرنے کے بعد وہ فرشتہ، راڈ فرشتہ، اپنے جو چابک ہوتا ہے اس کو ان کے اوپر مارتا ہے. اب اس سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے. یہ بجلی کرتی ہے نا، یہ چمک پیدا ہوتی ہے. جب چمک پیدا ہوتی ہے تو بادل آگے بھی چلتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بجلی کڑک رہی ہے، نہیں. فرمایا راڈ، جو فرشتہ اپنا کوڑا لہراتا ہے تو اس کی یہ چمک ہوتی ہے جو آگے سے چلاتی ہے. جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بارش برستی ہے. لیکن یہاں اللہ رب العزت نے بارش کو بیان نہیں کیا، مثال دی ہے. فرمایا دیکھو منافق کی مثال ایسے ہے کہ جب تھوڑا سا لالچ نظر آتا ہے، جب دیکھتا ایمان بڑھ رہا ہے، دلائل کبھی ہیں، لوگ اس کے اندر زیادہ آ رہے ہیں، تو دل فوراً مائل ہو جاتا ہے یار میں ایمان کے اندر داخل ہو جاؤں. جب دنیا کا نفع نظر آتا ہے پھر اس سے پھر جاتا ہے. فرمایا بالکل اس طرح کی مثال ہے. آسمان سے بارش برستی ہے انسان کو نفع دینے کے لیے، بارش نفع ہے. تو وہ جو تھوڑا سا ایمان ظاہر کرتا ہے وہ ایک قسم کا اس کا نفع ہے. لیکن جب اس بارش کے ساتھ گرج ہو، چمک ہو، یہ ساری چیزیں ہوں تو وہ بارش بجائے نافع بننے کے وہ نقصان بن جاتی ہے. فرمایا اسی طرح ایمان، جب وہ ایمان کہتا ہے آمنا میں ایمان والا ہوں، لیکن جب اس کے ساتھ منافقت ہوگی، جھوٹ ہوگا، طمع ہوگا، جس طرح وہ بارش نقصان دہ بن جاتی ہے تو یہ بھی نقصان دہ بن جاتا ہے. کہ ایمان بھی کیا بن جاتا ہے؟ نقصان بن جاتا ہے.